جی ہم نے لاسٹ لیکچر میں ریئلزم کو، پریگمیٹزم کو، ایگزسٹنشلزم کو، نیچرلزم کو ڈسکس کیا تھا، اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے جو ہے آئیڈیالزم کو ٹچ کیا تھا. تو یہ ایک ٹیبل ہے جس میں پانچوں جو ہماری فلاسفیز ہیں وہ یہاں پہ اس ٹیبل میں مینشن ہے. یعنی ان کا جو تھیم ہے، ایبسٹریکٹ ہے، خلاصہ ہے، وہ اس سلائیڈ میں آپ کو اس ٹیبل میں نظر آئے گا. یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. وہی ساری چیزیں جو ہم نے ریپیٹ کی ہیں اپنے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کی ہیں، وہی یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹو دا پوائنٹ ہے یہ ٹیبل، کمپریہنسو ہے، اور جو مین آئٹمز ہیں جو کہ ان تھیری سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے یہاں پہ مینشن ہیں. یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. آج ہم جو ہے وہ پیرینیلزم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. پیرینیلزم اور اس سے آنورڈ جو چار ہم ایجوکیشنل فلاسفیز پڑھیں گے. بیسیکلی یہ چاروں کی چاروں ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں، اور ان کا جو اوریجن ہے وہ امریکن اوریجن ہے. پیرینیلزم جو ورڈ ہے، میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ کلیئر آ گئی. جی، پیرینیلزم کا جو لفظی مطلب ہے، ورڈ پیرینیل کا مطلب ہوتا ہے ایور لاسٹنگ. یعنی یہ ان چیزوں پہ، ان ویلیوز پہ بلیو کرتے ہیں جو ایور لاسٹنگ ہیں، جو کہہ لیں کہ ابدی ہیں. بیسیکلی پیرینیلزم ایک موومنٹ تھی. وہ موومنٹ یہ تھی کہ جو امریکہ کی جو سویلائزیشن ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کا جو کلچر ہے، اور ان کے جو ڈفرینٹ آتھر ہیں جنہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، تو انہی کو پڑھا جائے، انہی کو فوکس کیا جائے، اور انہی سے ہی بچے کی جو ہے وہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جائے، اور بچے کو آگے چلایا جائے. وہی کریکولم، وہی کانٹینٹ پڑھا کے. یہ میں بیک گراؤنڈ اس کا بتا رہا ہوں. تو اس بیس پہ جو ہے رابرٹ ہچنز ہیں، انہوں نے گریٹ بک پروگرام شروع کیا تھا 1963 میں. تو یہ اس کے پائنیئر، یا اس کے آپ کہہ لیں کہ فاؤنڈر سمجھے جاتے ہیں پیرینیلزم کے، رابرٹ ہچنز. اسی طرح ایڈلر ہیں، مارٹن ہیں. یہ جیکس مارٹن جو ہیں، یہ ایک وہاں پہ پادری تھے ان کے. تو یہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ایک اپروچ تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے جو اپنے کلچر کی، ٹریڈیشن کی، ریلیجن کی، ہماری ریسرچ کی جو بکس ہیں، تو بچے وہی پڑھیں جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اینشنٹ اسکالرز ہیں، انہوں نے جو ورک کیا اسی کو لے کے ہمارے بچے آگے چلیں. یہ ان کا سلوگن تھا ایک. تو رابرٹ ہچنز جو ہے یہ اس کے ایکسپوننٹ ہیں. مارٹیمر ایڈلر، جیکس مارٹن، یہ امریکن اس کا اوریجن ہے، یہ اس کے ایکسپوننٹ ہیں. ڈیفینیشن اس کی ہے کہ philosophy emphasizes that despite different environment human nature remains same everywhere. So education، آپ کائنڈلی کوشش کیا کریں، 6:40 کا ٹائم ہے تو 6:40 سے 45 کے درمیان کلاس کو جوائن کر لیا کریں. جو اسٹوڈنٹ پھر لیٹ جوائن کرتے ہیں، مجھے پھر ایشو ہوتا ہے جو ہے یہ لارج اسکرین سے اسمال اسکرین پہ مجھے آنا پڑتا ہے بار بار. Philosophy emphasizes that despite different environment human nature remains same as everywhere, so education should be the same for everyone. ان کے نزدیک انسان کی جو نیچر یا فطرت ہے، جتنے بھی انسان دنیا میں رہ رہے ہیں تو سب کی نیچر سیم ہے، تو ایجوکیشن بھی سب کے لیے سیم ہونی چاہیے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اس فلاسفی کی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز. یہ جو فلاسفی ہے یہ آئیڈیالزم اور ریئلزم دونوں میں روٹڈ ہے. یہ تھوڑا سا آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا ان دونوں کے ساتھ کیا لنک ہے جو ہماری جنرل فلاسفیز ہیں. فوکس آن آئیڈیاز دیٹ ہیو بین لاسٹڈ فار سینچریز. یہ جیسے میں نے بتایا امریکن اوریجن ہے، اور ان کا فوکس تھا اپنے ہی جو ان کے جو رائٹرز ہیں، ان کی جو بکس ہیں ان کو پڑھنے پہ. اور یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے، سارے انسان، ان کی نیچر ایک جیسی ہے، تو سب کو ایک جیسی چیز ہی پڑھنی چاہیے. فوکس آن آئیڈیاز دیٹ ہیو بین لاسٹڈ فار سینچریز. وہی آئیڈیاز جو ہے انہی کو فوکس کیا جائے جو ہمارے اسلاف جن کو فالو کرتے تھے، وہی چیزیں ہم بھی فالو کریں. اسٹڈی آف گریٹ بکس، لٹریچر کی، فلاسفی کی، ہسٹری اور سائنس کی جو کتابیں ہیں انہی کو پڑھا جائے. اور موسٹ کنزرویٹو فلاسفی ہے سیم ایجوکیشن فار آل ہیومنز. تمام انسانوں کے لیے ایک جیسی تعلیم پہ فوکس کرتی ہے. اور سب سے جو کنزرویٹو فلاسفی ہے وہ ایجوکیشنل فلاسفی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ پیرینیلزم ہے. ایمفیسس آن ایور لاسٹنگ ریئلٹی، فوکس آن اولڈ تھنگز. سلوگن ان کا پرماننسی از مور ریئل دین چینج. یہ چینج پہ بلیو نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں
کہ ان کے نزدیک جو پرماننسی ہے، اولڈ جو ویلیوز ہیں، اولڈ کلچر، ٹریڈیشنز، بکس، نالج، ریسرچ، اس سب پہ فوکس یہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نئی چیزیں جو انوویشن ہے یہ ان کے اگینسٹ ہیں. ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ وچ فلاسفی از اگینسٹ دا نیو ٹیکنالوجی، تو وہ پیرینیلزم ہے. ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ وچ فلاسفی فیورز نیو ٹیکنالوجی یا آئی سی ٹی ان ایجوکیشن. تو جو نیو ٹیکنالوجی کو جو فلاسفی فیور کرتی ہے وہ ریکنسٹرکشنزم ہے، اور جو نیو ٹیکنالوجی کے اگینسٹ ہے وہ یہی فلاسفی ہے. ریکنسٹرکشن بھی ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے، ریکنسٹرکشنزم. تو ایمفیسس ریزننگ، تھنکنگ، میموری اینڈ پریپیئر سر لرنرز. ایک کوشچن تھا. جی سر آپ نے نیو ٹیکنالوجی کی بات کی تو میں نے وہ جو پرویز اقبال والی ایم ایڈ سبجیکٹو ہے اس میں پڑھا تھا کہ کمپیوٹر ایجوکیشن کو جو تھا وہ اسینشیلسٹ پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں نے نیو ٹیکنالوجی کی بات کی ہے. کمپیوٹر ایجوکیشن جو ہے وہ کس اینگل سے تھا، کیا مطلب اس میں تھا، کس طرح سے انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا تھا، یہ تھوڑا سا مجھے بیک سر انہوں نے گراؤنڈ بتا کہا دیں. تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا اسینشیلزم میں، مطلب میں پڑھ رہی تھی اس میں وہ بات کر رہا تھا رائٹر کے کمپیوٹر ایجوکیشن اور جو ہے نا انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسینشیلسٹ فوکس کرتے ہیں. وہ ہم ابھی تھوڑا سا آگے اگلی جو ہماری فلاسفی ہے وہ ہماری اسینشیلزم ہی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ کو وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے کویسچن کو وہاں ایڈریس کریں گے. تو نیو ٹیکنالوجی کا جب بھی پوچھا جائے آپ سے امتحان میں کہ نیو ٹیکنالوجی کو کون سے فلاسفی جو ہے وہ فیور دیتی ہے، تو وہ جو ہے ہماری ریکنسٹرکشنزم دیتی ہے. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اسینشیلزم کے پوائنٹس بھی دیکھتے ہیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. It focus on transfer of knowledge, skill from older generation to younger generation. Education is not imitation of life but preparation of it. Education جو ہے وہ زندگی کے لیے آپ کاپی کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تیاری کرنے کا نام ہے. ایجوکیشن زندگی کے لیے ایک انڈیویجول کو خود کو تیار کرنا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے اور کس چیز سے کرنا ہے. ان کے نزدیک جو اولڈ ویلیوز، اولڈ کلچر ہے، یا جو ہمارے اسلاف کا جو کچھ کیا ہوا ہے اسی کو ہی پڑھا جائے. تو بیک ٹو یونیورسل ٹروتھ، یہ جو ہے ان کا میجر بلیف ہے. آئیڈیلزم اور ریئلزم جو ہے یہ دو جو ہماری جنرل فلاسفیز ہیں، اس فلاسفی کا ان کے ساتھ لنک ہے. کیسے لنک ہے؟ جیسے ہم نے آئیڈیلزم میں بات کی تھی کہ آئیڈیلزم جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جو ٹروتھ ہے یہ یونیورسل ہے اور ان چینجنگ ہے، یعنی ویلیوز اور ریالٹی یہ یونیورسل ہے اور چینج نہیں ہو رہی. تو یہ ان کا جو بلیف ہے وہ جا کے ملتا ہے آئیڈیلسٹ سے. اور دوسرا ریشنل جو پاور ہے ایک انڈیویجول کی، تھنکنگ، ریزننگ کی جو اسکل ڈیولپ کرنی ہے، یہ جو ہے اپروچ تھی ریئلسٹ کی. تو اس وجہ سے یہ جو فلاسفی ہے پیرینیلزم، اس کے اگر ہم روٹس دیکھیں تو آئیڈیلزم میں بھی ہے اور ریئلزم میں بھی ہے. تو دونوں جگہ پہ جو ہے اس کی روٹس جا کے ملتی ہیں. اس کے بعد ہچن ڈیولپڈ گریٹ بکس پروگرام ان 1963. 1963 میں رابرٹ ہچنز نے گریٹ بک پروگرام یہ لانچ کیا تھا. رابرٹ ہچن نے جو ہے ایک بک لکھی ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے، یونیورسٹی آف یوٹوپیا. یہ ان کی ایک بک ہے جو انہوں نے لکھی ہے، وہ بھی ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ بک کس نے لکھی ہے. ایڈلر ڈیولپڈ کریکولم بیسڈ آن 100 بکس آف ویسٹرن سویلائزیشن. جو مورٹیمر ایڈلر ہیں انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کا کریکولم ڈیزائن کیا جس میں 100 بکس اس نے انکلوڈ کی. تو یہ بھی جو ہے اس کے ایکسپوننٹ ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کی. جیسے ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ ان کی جو ایک لنک بنتا ہے ریئلسٹ سے، وہ کون سا بنتا ہے کہ یہ ریزننگ جو ہے پاور بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی، تو وہ جو انٹلیکچوئل سکلز ڈیولپ کرنی ہے یا مورل کوالٹیز، یہ ریئلسٹ کا بھی پوائنٹ ہے، مورل کوالٹیز، اور آئیڈیلسٹ کا بھی ہے. تو ڈیولپ انٹلیکچوئل اینڈ مورل کوالٹیز آف لرنرز ڈیولپڈ بائی اینشنٹ اسکالرز، جو گزر چکے ہیں، اجداد ہیں، آبا ہیں، تو انہوں نے جو انٹلیکچوئل اور مورل کوالٹیز لرنر کی ڈیولپ کی، انہیں کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی اپنے بچوں کی وہی کوالٹیز ڈیولپ کریں. انڈرسٹینڈنگ دا گریٹ آئیڈیاز آف سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن کی جو آئیڈیاز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ آبجیکٹیوز ہے ان کی ایجوکیشن کا. یہ کنزرویٹو ہے.
کنزرویٹو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ فوکس کر رہی ہے صرف ایک ہی چیز کے اوپر کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں اور اسی کو جو ہے پڑھ لکھ کے آگے بڑھیں. کریکولم پیپلز آر ہیومن ٹیچ اباؤٹ ہیومنز ناٹ مشینز آر ٹیکنیکس. یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں تو انسانوں کو انسانوں کے بارے میں پڑھایا جائے, جو پہلے والے گزرے لوگ ہیں انہوں نے جو کچھ کیا تو اس کے مطابق انہیں بتایا جائے, نہ کہ مشین یا ٹیکنیکس کے بارے میں. یعنی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ انوویشن کے اگینسٹ ہیں. اس کے بعد ہیومینٹیز, لٹریچر, فلاسفی, ہسٹری, سائنس, میتھ, میوزک, سوشل اسٹڈیز, تھیولوجی اسٹڈی آف ریلیجن کو کہتے ہیں. یہ جو ہے ان کا فوکس ہے کریکولم کا. ڈسپلن, یہ چائلڈ فریڈم کو ریسٹرین کرتے ہیں, یعنی بچے کو آزادی نہیں دی جاتی. کلاس روم انوائرمنٹ میں پنشمنٹ اور ریوارڈ کا کنسیپٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کو ہم ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. ان کے نزدیک ایک بچے کو 25 بک جو ہے ایک سال میں پڑھنی چاہیے. ٹیچنگ میتھڈ ان کا ریڈنگ بکس ہے, جو سب سے ویل نون ان کا میتھڈ ہے ریڈنگ بکس ہے. سوکریٹک ڈائلاگ ہے, سوکریٹک ڈائلاگ جو کویسچن آنسر میتھڈ ہوتا ہے سقراط کا, اس کو سوکریٹک ڈائلاگ بھی کہا جاتا ہے یا ڈائلیکٹک میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے. ڈسکشن میتھڈ ہے جس میں ٹیچر نے ایک کویسچن یا ایک ٹاپک سمجھایا, تھوڑا سا بچوں سے کہا کہ اب آپس میں اس کو ڈسکس کریں 2-2 کی شکل میں, 4-4 کی شکل میں, تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ٹیچنگ لرننگ میں جا کے دیکھیں گے. اسٹوڈنٹ اسپینڈ موسٹ آف دا ٹائم ان 3 hours. بچے زیادہ تر جو ٹائم گزارتے ہیں وہ ریڈنگ میں, رائٹنگ میں اور ارتھمیٹکس میں, یعنی جو لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے بچے کے اندر. تو یہ بچے ان 3 چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ اور ارتھمیٹکس. اس کو 3 hours بھی بولا جاتا ہے. رول آف ٹیچر, یہ چونکہ ٹیچر سینٹرڈ ہے, ٹیچر جو ہے اس کو اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر ہونا چاہیے. جو چیز وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے, ڈیلیور کر رہا ہے, تو اس کے اوپر اس کو مکمل کمانڈ ہونی چاہیے. یہ ٹیچر سینٹرڈ فلاسفی ہے. ٹائپس اس کی 2 میجر ہیں, ریلیجیس اور سیکولر. ریلیجیس جو پیرینیلزم ہے یہ فوکس کرتی ہے لرنر کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ. یہ تھامس ایکونز جو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ ایک پرسٹ تھے, پادری تھے, تو یہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے تھے, مورل ڈیولپمنٹ, مورل کوالٹیز. اور دوسری ہے سیکولر. یہ ان کے نزدیک جو سیکولر پیرینلزم ہے یہ فوکس کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر جو ایور لاسٹنگ ہیں, جو چینج کہتے ہیں کہ جو مطلب صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, انہی کو فوکس کیا جائے, انہی کو پڑھا جائے, انہی کو آگے پڑھایا جائے. تو یہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو یہ ہماری تھی فلاسفی پیرینیلزم. ہم نے کہا کہ پیرینیلزم جو ہے وہ فوکس کرتی ہے ایور لاسٹنگ ریالٹی پہ. رابرٹ ہچنز, ایڈلر اور مارٹن یہ جو ہے ان کے ایکسپوننٹس ہیں. امریکن اس کا اوریجن ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر ہر جگہ سیم ہے, تعلیم ایک جیسی ہونی چاہیے. ان کے نزدیک وہی آئیڈیاز فالو کیے جائیں, وہی نالج, ریالٹی, ویلیوز کو آگے پروموٹ کیا جائے جو ہمارے بڑے پہلے کرتے آئے ہیں. ان کا جو میجر فوکس ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کی جو گریٹ بکس ہیں, جس کو ہم نے کہا کہ جیسے ایڈلر نے 100 کتابوں کا ایک کریکولم ڈیزائن کیا یا ہچنز نے گریٹ بک پروگرام لانچ کیا, تو انہی کتابوں کو پڑھا جائے. کنزرویٹو ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے. ایور لاسٹنگ ریالٹی پہ فوکس کرتے ہیں, اولڈ تھنگس پہ, اولڈ فیکٹس پہ فوکس کرتے ہیں. سلوگن ان کا یہ کہتے ہیں کہ پرماننسی چینج سے بہتر ہے. بچے کے اندر ریزننگ اور تھنکنگ پاور ڈیولپ کرتے ہیں لیکن پرانی جو بکس ہیں ان کے تھرو. اور ٹرانسفر آف نالج سکلز اولڈر جنریشن سے نئے جنریشن پہ یہ فوکس کرتے ہیں. ان کے نزدیک ایجوکیشن از ناٹ امیٹیشن آف لائف بٹ پریپریشن آف اٹ. یہ MCQs میں سم ٹائم پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس فلاسفی کی کوٹیشن ہے. آبجیکٹیوز ہم نے کہا کہ اس کے ہیں کہ پہلا انٹلیکچوئل اور مورل کوالٹیز ڈیولپ کرنا, اور جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور پروموٹ کرنا. کریکولم جو ہے انہوں نے کہا کہ جیسے کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک کہ انسان جو ہے ہر جگہ پہ ان کی نیچر سیم ہے, تو انسانوں کو انسانوں کے بارے میں پڑھایا جائے, ہیومینٹیز پڑھائی جائے, لٹریچر پڑھایا جائے, فلاسفی, ہسٹری, سائنس, میتھ, میوزک, سوشل اسٹڈیز, تھیولوجی یہ پڑھایا جائے. کل بھی کسی کا ایک کویسچن تھا شاید اسی سے ریلیٹڈ کہ وہ کس چیز کے اوپر فوکس کرتے, تو اسینشلسٹ بھی اپنے کلچر اور ٹریڈیشن پہ فوکس کرتے ہیں. تو میوزک جو ہے وہ ان کا بھی اپنے کریکولم میں یہ بھی انکلوڈ کرتے ہیں. ڈسپلن, چائلڈ جو ہے اس کو ریسٹرین کیا جاتا ہے, یعنی ٹیچر سینٹرڈ ہے, بچے کو فریڈم نہیں ہوتی کسی بھی حوالے سے. ٹیچنگ میتھڈ جو ہے ان کا وہ بک ریڈنگ, سوکریٹک ڈائلاگ اور ڈسکشن ہے. 3 hours پہ یہ فوکس کرتے ہیں, ریڈنگ, رائٹنگ اور ارتھمیٹکس پہ. 25 بک پر ایئر یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو پڑھنی چاہیے. ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے, ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر ہونا چاہیے. 2 اس کی بیسک ٹائپس ہیں, ریلیجیس اینڈ سیکولر. ریلیجیس
مورل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتا ہے، اور سیکولر ایور لاسٹنگ ریالٹی پہ. جی اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ پلیز. سر لیکچر میتھڈ اس میں شامل ہے؟ جی لیکچر میتھڈ اس میں شامل ہو سکتا ہے پیرینیلزم میں. جی کیونکہ یہاں ٹیچر کو فوکس حاصل ہے تو اس جی میں ٹیچر کو سینٹرڈ ہے. جی ٹیچر سینٹرڈ ہے، لیکچر میتھڈ بھی آ سکتا ہے اس میں. جی جی بالکل جی آگے چلیں. جی سر بالکل کلیئر. فلاسفی کے کوئی ڈیمیرٹس بھی ہیں؟ جی سوری کیا فرما رہے ہیں؟ اس فلاسفی کے کوئی ڈی میرٹس بھی ہیں جس طرح باقی فلاسفیز کے تھے ڈی پیچھے؟ میرٹس ہیں، یہ کنزرویٹو فلاسفی ہے، یہ نئی چیزوں کو، پریکٹس کو، ایکسپیرینس کو، ایکٹیویٹی میتھڈس کو یہ جو ہے وہ فوکس نہیں کرتی. اپنا مائک کائنڈلی آف کر دیں آپ. اسی طرح یہ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ نہیں ہے، اس میں بچے کی نیڈ، انٹرسٹ اور ایبیلٹیز کو ہم نہیں دیکھتے. ساری کی ساری جو اپروچز ہیں وہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہیں. تو بچہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا. اور سوسائٹی یا کلچرل ویلیوز یا جیسے ہماری جو ریالٹی ہے وہ چینج ہو رہی ہے، نیا نالج آ رہا ہے ایکسپیرینس سے، سائنٹیفک میتھڈ سے. اسی طرح یہ ان چیزوں کے چونکہ اگینسٹ ہے تو اس کے ڈی میرٹس بہت زیادہ ہیں. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ یہ کنزرویٹو ہے، ایک ہی سویلائزیشن کو پڑھنے اور اس کو پروموٹ کرنے بھی بات کر رہی ہے. بیسیکلی یہ جو فلاسفی تھی یہ امریکہ کی اپنی جو اس کی اسٹیٹس تھیں یا جو ویسٹ ہے تو انہوں نے اپنے لیے یہ ڈیزائن کی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروگریسیوزم ہم پہلے دیکھیں گے اور پریگماٹزم اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پہلے ہم جو ہے پروگریسیوزم کو دیکھتے ہیں. پروگریسیوزم بیسیکلی یہ جوہن ڈیوی اس کے ہیں فاؤنڈر ہیں. 1859 سے 1952 یہ ان کا ڈیوریشن ہے. تو یہ 1920 سے 1920 سے اس پہ کام سٹارٹ ہوا اور 1950 تک اس پہ اسپیشل فوکس کیا گیا. یو ایس اے کی یہ بھی فلاسفی ہے، امریکن فلاسفی ہے، اس پہ اسپیشل فوکس کیا گیا. جو جوہن ڈیوی ہیں یہ بیسیکلی یہ چیئرمین تھے ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی، فلاسفی اور پیڈاگوجی کے یونیورسٹی آف چکاگو میں. اس نے 1895 میں ایک لیبارٹری اسکول بھی اسٹیبلش کیا تھا. تو اس کا جو فوکس تھا جوہن ڈیوی کا وہ یہ تھا کہ جو بچہ ہے آپ اس کو فری ہینڈ دیں، فری ویل دیں، اس کو چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے دیں ایکٹیویٹی سے، ایکسپیرینس سے. بچہ جب ایکسپیرینس کرے گا اس کے مائنڈ میں کویسچن آئیں گے. جب وہ کسی چیز کو مینیپولیٹ کر رہا ہوگا، کوئی ڈرائنگ کر رہا ہے، پینٹنگ کر رہا ہے، کسی چیز کو بنا رہا ہے، بگاڑ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں خود سے کویسچن ڈیولپ ہوں گے اور یہی جو کویسچن اس کے اپنے مائنڈ میں ڈیولپ ہوں گے یہ نیا نالج کریٹ کریں گے. وہ انوویشن کی طرف جائے گا، وہ نئی نئی چیزیں بنائے گا، تو اس کا نالج جو ہے وہ ایکسپلور ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ نئی جو ویلیوز ہیں وہ کریٹ ہوں گی، چونکہ سوسائٹی ہماری ایک کنٹینیوسلی جو ہے وہ چینجنگ فیز میں ہے. نیا نالج، نئی ویلیوز کریٹ ہو رہی ہیں، تو بچے کو جب اپرچونٹی ملے گی تو وہ کیا کرے گا، نیا نالج کو، نئی ویلیوز کو کریٹ کرے گا. بچے کو فری ویل دے دیں. ٹیچر جو ہے اس میں صرف اس کا فیلو ہو، فرینڈ ہو، گائیڈ ہو، ٹیچر سینٹرڈ کوئی بھی انسٹرکشن نہ ہو، بچہ سب کچھ کرے. یہ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا. یہ 1920 سے 1950 تک کا جو ڈیوریشن ہے اس میں یہ کام ہوتا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیوی کے ساتھ ساتھ ولیم کلپیٹرک، ولیم جیمز یہ بھی جو ہے اس کے ایکسپوننٹ ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا. فلاسفی ایمفیسائزز لرننگ بائی ڈوئنگ اینڈ کلیم دیٹ چلڈرن لرن بیسٹ وین دے فالو دیئر اون انٹرسٹ اینڈ سیٹسفائی دیئر اون نیڈس. کہ بچے کو آپ فری ہینڈ دے دیں، وہ خود کرے اور خود سیکھے اپنی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ اور اپنی سیٹسفیکشن جو ہے حاصل کرے اپنی نیڈز کے اکارڈنگ. تو سینٹر آف گریویٹی اس میں کون ہے؟ بچہ ہے. یعنی سارے کا سارا فوکس کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بچے پہ کیا جا رہا ہے. وہ کب، کیسے، کیا پڑھنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے. ایکسپیریمنٹلزم، انسٹرومنٹلزم، فنکشنلزم یہ جو ہے اس کے دوسرے نیمز ہیں. اور اس کا جو لنک ہے وہ جو جنرل فلاسفیز ہماری ہم نے پڑھی ہیں تو پریگماٹزم کے ساتھ اس کا جا کے لنک بنتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز. جیسے اوپر بھی ڈسکس ہوا، لرنرز لرن بیسٹ
from what they consider most relevant to their life and from social interaction. Interaction experience کو کہتے ہیں کہ بچہ اس وقت سب سے بہترین چیز گین کرے گا جب وہ اپنی سوسائٹی میں یا اپنے ارد گرد موجود جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اپنی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ. ان کے نزدیک جو کریکولم ہونا چاہیے وہ بچے کی نیڈ، انٹرسٹ، آئیڈیاز، ایکسپیرینس اور ایبلٹیز کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. جیسے پریگمیٹزم میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ انٹیگریٹڈ اپروچ ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا تھا وہاں پہ. پروگریسیوزم میں بھی اور پریگمیٹزم میں بھی جو انٹیگریٹڈ کریکولم کا کانسیپٹ ہے ان دو فلاسفیز میں آپ کو ملے گا. تو کریکولم جو ہے انٹیگریٹڈ ہونا چاہیے. اگینسٹ ٹریڈیشنل سسٹم آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ، جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے ٹیچر سینٹرڈ ہے یا سبجیکٹ سینٹرڈ ہے، یہ اس کے اگینسٹ ہے، ٹوٹلی اگینسٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر سینٹرڈ جو میتھڈز ہیں یا سبجیکٹ سینٹرڈ وہ نہیں ہونے چاہیے. بک لرننگ از ناٹ سبسٹیٹیوٹ فار لرننگ بائی ڈوئنگ. ان کے نزدیک جو کتاب سے پڑھنا ہے سبجیکٹ سینٹرڈ جو کریکولم ہے یا ٹیچر سینٹرڈ، وہ سبسٹیٹیوٹ کبھی بھی متبادل نہیں ہو سکتا لرننگ بائی ڈوئنگ کا. فوکس آن انڈیویجول، اٹس انٹرسٹ، نیڈ اینڈ گروتھ. بچے کی نیڈ، انٹرسٹ اور گروتھ کے اوپر فوکس کرتے ہیں. لرننگ تھرو ایکسپیرینس، ایکسپیریمنٹل نالج از ریئل. ان کے نزدیک جو ایکسپیرینس سے، ایکسپیریمنٹ سے نالج گین ہوتا ہے بچے کو، وہ ریئل ہے. لائف از کنٹینیوسلی چینجنگ پروسیس. زندگی جو ہے وہ تغیر پذیر ہے، ہر چیز ہمارے ارد گرد تبدیل ہو رہی ہے. اسکول شوڈ رن آن ڈیموکریٹک لائنس. اسکول کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یعنی جو بچے جو کہ ڈیموکریسی، اسکول میں ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ کلاس میں جو اسٹوڈنٹ کی نیڈز، انٹرسٹ ہیں، اسٹوڈنٹ جو چیز چاہ رہے ہیں، جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہی ہونی چاہیے. تو اسکول شوڈ رن آن ڈیموکریٹک لائنز، نہ کہ یہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ والا جیسے سسٹم ہوتا ہے لیکچر میتھڈ میں، ٹیچر سینٹرڈ اپروچ، اس کے یہ اگینسٹ ہیں. ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف. ایجوکیشن خود ایک زندگی ہے، ناٹ اے پریپریشن آف فار لائف، کہ یہ زندگی کے لیے تیاری کا نام نہیں ہے. یہ بالکل اس اسٹیٹمنٹ کے الٹ ہے جو ابھی ہم نے پیرینیلزم میں پڑھی ہے. آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، بچے کو انٹیلیجنٹ اور پرابلم سالور بنانا. سوشل اویئرنیس ہے، لرنر جو ہے وہ چیزوں کو انٹریکٹ کریں گے، اپنے انوائرمنٹ میں موجود چیزوں کو مینیپولیٹ کریں گے تو ان کو اویئرنیس ہوگی اپنے سراؤنڈنگ کی، اور اس طرح وہ ایک اچھی اور کمفرٹیبل لائف گزار سکیں گے. گروپ لرننگ، یعنی انہوں نے جو ہے یہ فلاسفی، اگر پوچھا جائے کہ کوآپریٹو اور کولیبریٹو لرننگ کس فلاسفی کی اپروچ ہے، گروپ لرننگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی پروگریسوسٹ یا پروگریسوزم جو فلاسفی ہے اس کی اپروچ ہے. کوآپریٹو اور سوشل سکلز کی ڈیولپمنٹ، تو یہ اس کے 3 آبجیکٹیوز ہیں. کریکولم جو ہے چائلڈ سینٹرڈ ہے، بچے کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ. تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ سوشل، مورل، ووکیشنل، انٹلیکچوئل، میتھمیٹکس، سائنس، لینگویج، یا پھر انٹیگریٹڈ کریکولم. ڈسپلن، یہ چائلڈ سینٹرڈ ہے، اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹیچر اس میں پیسو ہوتا ہے. ٹیچنگ میتھڈ گروپ ورک ہے، جیسے اوپر ڈسکس ہوا ہے ہمارا کہ یہ گروپ لرننگ پہ فوکس کرتے ہیں، تو گروپ ورک ہے، کوآپریٹو لرننگ ہے، پروجیکٹ میتھڈ ہے، پرابلم سالونگ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ، ڈیبیٹ، رول پلے، ڈسکشن. یہ سارے میتھڈز ایسے ہیں جن میں بچے جو ہے وہ مل کے کوئی نہ کوئی ٹاسک یا پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد رول آف ٹیچر اس میں ایڈوائزر ہے، گائیڈ ہے، فیلو ٹریولر ہے، یعنی اس نے ہر بچے کو اسسٹ کرنا ہے، صرف اپنی طرف سے انسٹرکشن نہیں دینی. ڈائریکٹیو انسٹرکشن نہیں ہوگی بلکہ کنسٹرکٹیو ہوگی. کنسٹرکٹیو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ مل کے کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہوں گے. ایجوکیشن از دا ری آرگنائزیشن آف دا ایکسپیرینس سیٹ بائی جوہن ڈیوی. کہ ایجوکیشن، یہ ڈیفینیشن ہم نے جو بیچ 2 ہیں ان کو پہلے جو ہم نے پہلا لیکچر پڑھا تھا اس میں یہ ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی. ایجوکیشن از دا ری آرگنائزیشن آف ایکسپیرینس. کہ ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ ری آرگنائز کرنا، جو پہلے سے کچھ گین کیا ہے اس کو ری آرگنائز یا ریکنسٹرکٹ کرنا. تو ریکنسٹرکشن کا کانسیپٹ بھی جوہن ڈیوی نے دیا تھا. تو یہ جو ہے پروگریسو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے. بچے کو فریڈم دے دینا، اس کو جو ہے فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ کلچر کو پڑھے، ریلیجن کو پڑھے، ٹریڈیشن کو پڑھے، اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا بلکہ صرف بچے کی ول پہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کے فنڈامنٹل پرنسپل میں سر ایک یہ آیا ہوا ہے کہ لرننگ تھرو ایکسپیرینس، ایکسپیریمنٹل نالج از ریئل. جی سر اس میں اگر یہ آپشن آ جائے پروگریسوزم کا اور پریگمیٹزم کا، تو سر یہ پھر کیا ہوگا؟ موسٹلی جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا. اگر آ جائے تو دونوں کا جواب ویسے بنتا ہے. بہت بنے گا سر. ہاں جی، بہت بنتا ہے.
ویسے ہوتا ہے ایسے ہے کہ جو ایگزامینر کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیپر بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میچ کر رہی ہیں، تو تقریباً نہیں ہوتا، لیکن سم ٹائم مسٹیک ہو بھی جاتی ہے، تو بوتھ کا آپشن ہوگا. اگر بوتھ کا نہیں ہے تو پھر پی پی ایس سی والے اگر اس طرح کا کوئی کویسچن آ جائے اور بعد میں کوئی آبجیکشن ریز ہو تو وہ جنرلی ایک نمبر جو ہے وہ سب کو دے دیتے ہیں اگر اس طرح کی سچویشن بن جائے تو، لیکن ہوتا اچھا کم سر، ہے. اس میں ایک اور سینٹر آف گریویٹی از چائلڈ. جی جی، سر نیچرلزم میں بھی تقریباً یہی نیچرلزم ہوتا میں ہے بھی میرے ہے، خیال میں. ہاں بالکل بالکل، اس سے بھی اس کا لنک ہے. جو فریڈم ہے، بچے کو فریڈم دی جاتی ہے، تو اس کا لنک اس کے ساتھ بھی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں چائلڈ فریڈم کو. یہ جو پروگریسوزم جو موومنٹ ہے، اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو روسو جو ہے وہ تھے، وہ بھی اس کے جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کے ایکسپوننٹ ہیں چائلڈ فریڈم کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ میں نے اوپن یونیورسٹی کی بک میں بھی پڑھا تھا کہ روسو بھی پروگریسوزم جو ایجوکیشن ہے آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کے اس کی فیور میں تھے. اچھا جی، تو پروگریسو سر میں یہاں پہ ایجوکیشن تھوڑا سا پلانز. پوائنٹ ایڈ جی کرنا چاہ رہی جی، تھی. ضرور آپ نے ضرور. ہیلو، جی جی ضرور. آپ نے یہاں پہ روسو کی بات کی کہ روسو جو تھے یہ بھی پروگریسیوزم کو سپورٹ کرتے تھے یا چائلڈ فریڈم کی بات کرتے تھے. جی جی، اگر ہم سر بات کریں نا جوہن ہینری پیسٹالوجی کی، تو یہ بھی پروگریسیوسٹ ہی تھے. یہ میں نے اوپن یونیورسٹی کی بک میں پڑھا یہ ہے بالکل ایمبیڈ میں، کہ جو بالکل جوہن ایسے ہیں، ہینری. بالکل ہے، میں نے بھی پڑھا ہے ان کو. پستالوزی بھی واقعی اور روسو دونوں یہ پروگریسوزم کی سپورٹ میں ان کا کیونکہ کام ہے. سر جو پیسٹالوجی کی تھیوریز ہے نا، یا ان کی جو مائنڈ سوچ تھی وہ روسو سے ملتی جلتی ہے. جی جی اور ان کو جو ہے فادر آف ماڈرن ایجوکیشن سائنس بھی کہا جاتا ہے نا، ایجوکیشنل جی سائنس کی، جی جی یہ جو ہم نے ہینری پیسٹالوجی کو. جی جی جی، فادر آف ماڈرن ایجوکیشن ان کو کہا جاتا ہے، پیسٹالوزی کو، اور فادر آف ماڈرن امریکن ایجوکیشن وہ ہاریس مین کو کہا جاتا ہے. اور یہ سر جو پیسٹالوجی ہے یہ الغزالی سے انفلوئنس تھا. ہاں چلیں جی، یہ بھی ایک اور امام پوائنٹ آ گیا غزالی جی. کی جو جی، سر ماڈرن ایجوکیشن، امریکن ایجوکیشن کا فادر کون ہے سر؟ ماڈرن ہارس کا مین. ہینری پیسٹالوزی ہے اور امریکن ایجوکیشن کا جو ہے وہ ہاریس مین ہے. یہ ہم انشاءاللہ یہ اس کا جو ایک پارٹ ہے فلاسفی کا جس میں ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ اور ان کے کنٹریبیوشن ہیں، یہ پھر میں نے رکھا ہوا ہے ہسٹری آف ایجوکیشن میں. تو وہاں پہ چونکہ ہم گریک سے سٹارٹ کریں گے اور سنگل نیشنل کریکولم، بلکہ یہ جو ہمارا 2022 تک کی جو بھی نئی انوویشن یا نئی ایڈیشنز ہیں وہ ساری انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں جا کے دیکھیں گے، جو گریک ایجوکیشن سسٹم سے لے کر انشاءاللہ 2022 تک جو بھی مین چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم 2020-21 تک کام ہوا ہے. اس میں جو مزید جو چیزیں ہوں گی وہ میں ایڈ کر کے انشاءاللہ وہ پھر ہسٹری آف ایجوکیشن میں ہم ٹچ کریں گے. پروگریسو ایجوکیشنل پلانز، کچھ جو پروگریسو ایجوکیشن کا سر یہاں پہ نا پرینیلزم، ہیلو جی جی سر پرینیلزم کے لحاظ سے نا میرے مائنڈ میں ایک پوائنٹ آیا تھا، جی جی شاید آپ نا وہ مطلب اسکپ کر گئے. یہ جو تھے پرینیلزم والے، یہ 7 لبرل آرٹس پہ کریکولم میں اپنے فوکس کرتے تھے جی جی موسٹلی. جی جی یہ ٹریویم سبجیکٹ اور جو کوارڈریم سبجیکٹ ہوتے تھے جیسے جیومیٹری، ریتھمیٹک، میوزک اور ایسٹرونومی، جی تو اس کو انہوں نے 7 لبرل آرٹس کہا تھا. یہ پرینیلزم والے اپنے کریکولم میں یہ چیزیں بھی انکلوڈ جو کرتے تھے. کوڈریویم اور ٹریویم ہے یہ بیسیکلی ان کا گریک اوریجن ہے. وہ ہم انشاءاللہ جب پلیٹو اور ارسطاٹل اور ساکریٹیز کو پڑھیں گے تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے. جو گریک ایجوکیشن سسٹم تھا، کوڈریویم اور ٹریویم، ان کا اوریجن وہاں سے ہے. لیکن 7 لبرل آرٹس کا ہے کہ یہ جو 7 بیسک ہمارے آرٹس کے سبجیکٹ ہیں یہ ان پہ فوکس کرتے ہیں پرینیلزم والے. کوڈریویم اور ٹریویم کا لنک جو ہے ان کے ساتھ ہے، گریک ایجوکیشن کے ساتھ. سر وہ گریک ایجوکیشن کے ساتھ تو ہے، یہ بھی میں نے ایمبیڈ کی ہی اوپن یونیورسٹی کی بک میں ہی پڑھا تھا کہ انہوں نے نا ٹریویم سبجیکٹ اور کوارڈریم سبجیکٹ کو نا 7 مطلب ٹریویم سبجیکٹ پلس کوارڈریم سبجیکٹ از اکول ٹو 7 لبرل آرٹ. جی یہ جی ایک ایکویشن بنائی ہوئی تھی اور یہ انہوں نے پرینیلزم میں مطلب ایڈ کی ہوئی تھی اپنے کریکولم میں. صحیح ہے صحیح ہے.
جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تو بس وہ میرے مائنڈ میں پوائنٹ آ گیا. ہاں نہیں اچھا کیا اگر پوائنٹ آ رہا ہو تو لازمی جو ہے وہ ڈسکس کر لیا کریں، جو کہ سلائڈ میں شامل نہیں تھا، تو جو سلائڈ سے ہٹ کے میرے مائنڈ میں پوائنٹس تھے وہ میں ساتھ بتاتا رہتا ہوں، لیکن جو نہیں ہوتے سم ٹائم اسکپ ہو جاتی ہے کوئی چیز. تو یہ کچھ پروگریسو ایجوکیشن کے پلان تھے یو ایس اے کے، جس میں سب سے پہلے گیرے میتھڈ یا گیرے پلان ہے، جس کو پلیٹون سسٹم بھی کہا جاتا ہے. یہ 3 ورڈز پہ مشتمل ہے: ورک، اسٹڈی، پلے. یہ ان کا جو پلان ہے گیرے پلان یا گیرے میتھڈ یا پلیٹون سسٹم، یہ اس کے 3 کمپوننٹس ہیں: کام کریں، پڑھیں اور کھیلیں کودیں. تو یہ اس کا ایک کہہ لیں کہ ماٹو کہہ لیں، سلوگن کہہ لیں یا پلان کہہ لیں: ورک، اسٹڈی اینڈ پلے. یہ جو ورک، اسٹڈی، پلے ہے گیرے میتھڈ یا گیرے پلان پلیٹون سسٹم، جی البرٹ ایچ گیرے نے انٹروڈیوس کرایا تھا. انڈیانا میں یو ایس اے میں ہے، یو ایس اے کا سٹی ہے. 2006 میں البرٹ گیرے نے ہائر کیا ولیم ورڈ کو. یہ پہلے جو سپرنٹینڈنٹ تھے اس انوویٹو اسکول سسٹم کے وہ ولیم ورڈ تھے. یہ اسکول جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ایک حصہ جو ہے وہ اسپیشلائز ٹیچر سے ایجوکیٹ ہوتا تھا، یعنی ایک اسپیشل ٹیچر جس کی آپ کہہ لیں کہ ماسٹری تھی، جس کے پاس کسی ایک اسکل میں. یہ بیسیکلی بزنس ڈریون جو ہے وہ آئیڈیاز تھے یا موومنٹ تھی کہ آپ نے جو ہے کسی انڈسٹری کو، بزنس کو کیسے آگے رن کرنا ہے. تو اسپیشل ٹیچر سے، اسپیشلائز ٹیچر سے اسکول کا ایک حصہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا، اور دوسرا اکوپڈ انوائرمنٹ یا سچویشن میں. اکوپڈ انوائرمنٹ یا سچویشن سے مراد یہ ہے کہ بچے نے آگے جہاں پہ جانا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس سیم سچویشن وہاں پہ کریٹ کر کے دی گئی. تو یہ جو ہے اس اسکول کے 2 حصے تھے. The school was divided into 2 groups. One received education from specialized teacher, other were taught in equipped situation. The Gare plan جو ہے یہ جیسے نے پہلے بتایا کہ بزنس ڈریون جو موومنٹ تھی ان کا یہ ایک حصہ تھا. اس کے بعد ہے ڈالٹن پلان. ڈالٹن پلان جو ہے یہ کسی کو ہے آئیڈیا کہ یہ ڈالٹن پلان کس نے دیا تھا؟ جی ہیلن پارکہرسٹ کر کے اس طرح کا کوئی نام ہے سر. جی ہیلن پارکہرسٹ جو ہے وہ اس نے دیا تھا ڈالٹن پلان. ڈالٹن پلان جو ہے 1919 میں 1919 میں اس نے ایک لیبارٹری اسکول بنایا تھا ہیلن پارکہرسٹ نے. اور اس کے اسکول کے 3 حصے تھے: اسائنمنٹ، لیبارٹری اور ہوم. تو یہ پھر انشاءاللہ ہم ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے اس کی. تو یہ انڈیویجول لرننگ کی بیس پہ تھا کہ بچے، اس کو چلڈرن یونیورسٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے ڈالٹن اسکول کو. تو کہہ لیں کہ بچے جس طرح کی لرننگ کرنا چاہتے تھے ان کے اکارڈنگ جو ہے سارا سسٹم بنایا جاتا تھا. پہلے اسائنمنٹ کی شکل میں، پھر لیبارٹری جہاں پہ بچے جو ہے چیزیں بناتے تھے یا مینیپولیشن کرتے تھے، ایکٹیویٹیز کرتے تھے، پھر ہوم جہاں پہ ٹیچر جو ہے ان کو انسٹرکشن دیتا تھا. اس کے 3 کمپوننٹس تھے. یہ ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ڈالٹن اسکول بھی پروگریسو ایجوکیشنل پلان کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد ونٹ کا پلان، اس میں یہ تھا کہ ایک جو بچہ ہے وہ ایک ہی ٹائم ملٹیپل کلاسز میں تعلیم حاصل کرے گا یا پڑھے گا، یعنی دوسری، تیسری، چوتھی میں ایک ہی بچہ وہ سیورل گریڈ میں ایک ہی ٹائم میں تعلیم حاصل کرے گا. یہ ونٹ کا پلان تھا. یہ ان کے آپ کہہ لیں کہ تھیم ہے 3 پلانس کے، یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. ڈالٹن پلان کا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ہسٹری میں اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں اسینشلزم کی. جب امریکہ میں 1920 سے 1950 میں جیسے ہم نے بات کی ہے کہ فوکس کیا گیا بچے کے اوپر، بچے کی اپنی ول کے اوپر، تو پھر یوں ہوا کہ جو ان کی اپنا کلچر تھا، ٹریڈیشنز تھیں، جو اپنی ویلیوز تھیں، سوشل نارمز تھیں، وہ جو ہے افیکٹ ہونے لگیں، وہ متاثر ہونے لگیں اس چیز سے کہ بچے کو فوکس کیا جاتا، بچہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے. تو اس پہ جو ان کے ایجوکیشنسٹ تھے وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پروگریسو موومنٹ ہے، ہماری بیسیکلی ایک موومنٹ تھی پروگریسو موومنٹ، تو یہ ہمارے جو نسل ہے اس کو خراب کر رہی ہے. وہ تو اپنے کلچر کو بھی بھولتے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو اسینشلز ہیں ہمارے، اسینشلزم اسینشل سے ہے، ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہمارے جو کلچر، ٹریڈیشن یا ویلیوز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فوکس کیا جانا چاہیے. بچے کو فری ہینڈ، فری ویل نہیں دی جانی چاہیے. واپس وہی جو ہے ٹیچر سینٹرڈ اپروچ جو ہے وہ اپنائی جانی چاہیے. تو یہ آ گئی اس کے اگینسٹ. یہ جو ہے 1950 سے
1980 کے درمیان اس پہ کام ہوتا رہا ہے اس فلاسفی کے اوپر. ولیم بیگلے جو ہے وہ اس کے فاؤنڈر تھے. ریک اوور کاپر مین سائزر یہ اگین امریکن ہے, تو یہ امریکن جو ہے اس کے ایکسپوننٹ تھے. فلاسفی ایمفیسائزز دیٹ کامن کور آف نالج, یعنی جو اسینشل ہے, جو بیسک ان کا کلچر, بیسک جو ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, جو اقدار ہیں, تو ان کو دوبارہ سے فروغ دیا جائے, جس کو انہوں نے کامن کور آف نالج کا نام دیا. فلاسفی ایمفیسائزز دیٹ دا کامن کور آف دا نالج, یوزفل نالج, اسکل, ویلیوز, ایٹیٹیوڈ نیڈ ٹو بی ٹرانسمیٹڈ ٹو اسٹوڈنٹ ان اے سسٹمیٹک اینڈ ڈسپلنڈ وے. سلوگن ان کا تھا بیک ٹو بیسکس, جو اپنی ہماری بیسکس ہیں, ہمارا کلچر, ٹریڈیشنز ہیں, ان پہ واپس آیا جائے اور بچے کے اندر ریزننگ کو پروموٹ کیا جائے. This approach was reaction to pragmatism. Idealism and realism are embedded in essentialism. اس کو جو ہے نیو پیرینیلزم کا نام بھی دیا جاتا ہے, یعنی اس کا دوسرا نام essentialism کا نیو پیرینیلزم بھی کہا جاتا ہے اس کو. Stress on mental discipline. سر کامن کور آف نالج ریپیٹ کریے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیسک ٹریڈیشنز ہیں, جی جو بیسک نالج ہے, بیسک ویلیوز, اسکلز, ایٹیٹیوڈ, سوشل نارمز, ٹریڈیشنز, کلچر, اس کو کامن کور آف نالج کا نام دیا گیا کہ وہ جو ہے اس پہ آیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ بچے کو کہیں کہ وہ نیا نالج, نئی ویلیوز کنسٹرکٹ کرے, خود سے چیزوں کو اپنی جو ہے لرنر سینٹرڈ چیزوں کو کرنے کے بجائے آپ ٹیچر سینٹرڈ پہ لے کر آئیں واپس. اسٹریس آن مینٹل ڈسپلن, یوزفل کلچر اینڈ اسکلز کے اوپر, اور بچے کے جو مینٹل ڈسپلن ہے اس کے اوپر. مینٹل ڈسپلن سے یہاں کیا مراد ہوگا, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی, ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ سر ڈسپلن تو کلاس کے اندر جو روٹین ہوتی ہے, جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہ کس طرح کا وہ ڈسپلن ہے. نصب کہہ لیں, آپ کہہ لیں کہ رولز کے اکارڈنگ چلنا, اسی کو ڈسپلن ہم کہتے ہیں نا. مینٹل ڈسپلن, جیسے ہم نے بات کی ہے کہ انہوں نے مینٹل ڈسپلن پہ کیوں فوکس کیا, کہ ٹریڈیشن کو, کلچر کو جو ہے وہ بچے بھولتے جا رہے تھے, تو یہ واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واپس لایا جائے. بچہ جو ہے اپنی جو بیسک سوشل نارمز ہیں یا ٹریڈیشنز ہیں, تو ان کو سیکھے, سنے, سمجھے. تو اسی لیے پھر انہوں نے فوکس کیا کس چیز کے اوپر, مینٹل ڈسپلن کے اوپر. اسیمیلیشن, اب جب بچے کو فری ہینڈ, فری ویل ہے, وہ اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہا ہے, تو مینٹلی وہ ریلیکس ہے, وہ کہیں جو ہے رولز ریگولیشن کی پابندی اس کو نہیں ہے. تو اس لیے پھر فوکس کیا گیا کہ اس کا جو مینٹل ڈسپلن ہے وہ ڈسٹرب ہے بچے کا. آپ بچے کو اپنی بیسکس پڑھائیں, کامن کور پڑھائیں, تاکہ جو ہے اسے پتہ چلے کہ سوشل نارمز کیا ہوتی ہیں. ٹیچرز سے میں نے جو ہے وہ جو ٹیچر کا بھی ایک رول ہے سوسائٹی میں, تو اس لیے پھر مینٹل ڈسپلن پہ فوکس کیا گیا. اسیمیلیشن آف پرسکرائبڈ سبجیکٹ میٹر, پرسکرائبڈ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کو اسیمیلیٹ کرنا, یعنی وہی جو کلچر, ٹریڈیشن یا کامن کور ہے اس کو آگے لے کے چلنا. گیٹ دیئر ایمز آف ایجوکیشن فرام ٹریڈیشنز, یہ ایمز آف ایجوکیشن جو ہے وہ ٹریڈیشن سے, اپنے کلچر سے لیتے ہیں. واٹ از ریلیونٹ اینڈ ہیلپس ٹو لیو ویل اینڈ بینیفٹ ہیومینٹی از ریئلٹی یا ریئل, کہ وہ جو ریلیونٹ ہے ہیومن بینگ سے, اور جو ایک انڈیویجول کو ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر گزارنے کے لیے جو ہیلپ فل ہے وہی ریئل ہے. ٹیچنگ ٹریڈیشنل مورل ویلیوز کو جو ہے وہ ٹیچ کرنا. یہ اگین یاد رکھیے گا, یہ جو فلاسفیز ہم پڑھ رہے ہیں بیسیکلی یہ امریکن نے اپنے جو ہے وہ اس کے لیے, اپنی اسٹیٹ کے لیے یہ ڈیزائن کی تھی. یہ موومنٹ تھیں, پھر یہ فلاسفیز جو ہے وہ بنی ہیں. تو یہ بیسیکلی جو تھیں وہ کس کے لیے تھیں, ویسٹ کے لیے یا امریکن کے لیے تھیں. بلیو انہوں نے اپنے لیے ڈیزائن کی تھی. بلیو ان ٹیچنگ بیسک سبجیکٹ یعنی کور کریکولم وچ میں چینج اٹ از ان لائک ٹو پیرینیلزم. جیسے میں نے کہا کہ یہ نیو پیرینیلزم ہے, لیکن کچھ پوائنٹس اس کے اگینسٹ بھی ہیں کہ بیسک جو سبجیکٹ ہیں آپ وہ پڑھائیں, لیکن وہ چینج بھی ہو سکتے ہیں. اسکولنگ شوڈ بی پریکٹیکل اینڈ ٹو میک لرنرز ویلیویبل ماڈل ممبر آف سوسائٹی. بچوں کو آپ جو ہے سوسائٹی کے ویلیویبل اور ماڈل ممبر بنائیں. آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن, ٹیچ ایسینشیل وچ لرنرز نیڈ ٹو لیو ویل ان ماڈرن سوسائٹی. ٹریننگ اسٹوڈنٹ ٹو ریڈ, رائٹ, اسپیک اینڈ کمپیوٹ لاجیکلی. یہ اس کے آبجیکٹیوز تھے. کریکولم اس کا کور کریکولم ہے. ٹریڈیشنل سبجیکٹ, ٹیکنالوجی, میتھ. یہ جیسے ابھی آپ کا کویسچن تھا
کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، تو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو بھی یہ اپنے کریکولم میں انکلوڈ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی پوچھا جائے کہ وچ فلاسفی فیورز نیو ٹیکنالوجی یا آئی سی ٹی ان ایجوکیشن، تو پھر اس وقت ہمارا ریکنسٹرکشنزم آتا ہے. میتھمیٹکس، لٹریچر، نیچرل سائنس اینڈ فارن لینگویج، یہ ان کے کریکولم کا پارٹس ہیں. اس کے بعد ڈسپلن، اس میں بچہ جو ہے وہ پیسو ہوتا ہے، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ یہ اس کے اگینسٹ ہیں پروگریسوزم کے، جس میں بچہ ایکٹیو ہوتا ہے. اور ٹیچر اس میں ایکٹیو ہے، اسٹوڈنٹ پیسو ہے. ٹیچنگ میتھڈ، سوکریٹک میتھڈ، ڈائریکٹ انسٹرکشن، لیکچر میتھڈ، میمورائزیشن، یہ ٹیچر سینٹرڈ اپروچز ہیں. تو اس میں ٹیچر کی طرف سے ہی انسٹرکشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. ڈائریکٹ انسٹرکشن وہ انسٹرکشن ہوتی ہیں جو ساری کی ساری ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہیں. رول آف ٹیچر، یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. ٹیچر اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، اور وہ بچوں کو ڈسپلن سکھاتا ہے اور ہارڈ ورک سکھاتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ پیرینیلزم کا فوکس جو ہے وہ اولڈ ویلیوز کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولڈ بکس کے اوپر ہے. تو ان کا جو فوکس ہے وہ بیسک ویلیوز پہ ہے. اولڈ پہ بھی ہے لیکن بیسک، ان کا جو میجر فوکس ہے وہ بیسک ٹریڈیشن، کلچر اور ویلیوز پہ ہے. پیرینیلزم کا صرف اولڈ پہ ہے. اور پروگریسوزم کا ہم نے بات کی ہے کہ وہ تو ایکسپیریمنٹ، پریکٹیکل ورک، ایکٹیویٹی، لرننگ بائی ڈوئنگ پہ صرف فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد اب یہ ہماری ہے لاسٹ ون فلاسفی جو ایجوکیشنل فلاسفی ہے، ریکنسٹرکشنزم. تھیوڈر برامرڈ جو ہے وہ اس کے فاؤنڈر ہیں. ایکسپورنٹ اس کے جارج کاؤنٹس، پالو فریری ہیں، اور یہ بھی ایک امریکن فلاسفی ہے. اب ہر فلاسفی کی کوئی نہ کوئی اسپیسیفیکیشن ہے، جیسے ہم نے ابھی پچھلی 3 فلاسفیز کو ڈسکس کیا ہے. تو یہ فلاسفی کہتی ہے جی سر، یہ سوکریٹک جو میتھڈ ہے اس کو دوبارہ کلیئر کر دیں پلیز. سوکریٹک میتھڈ کو انشاءاللہ ہم جو ہے ٹیچنگ لرننگ میں ڈسکس بھی کریں گے. سوکریٹک میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے کویسچن کرتا ہے. یہ کویسچن 4 طرح کے ہوتے ہیں. اس کو ڈائلیکٹک میتھڈ یا سوکریٹک ڈائلاگ بھی کہتے ہیں. 4 طرح کے کویسچن وہ کرتا ہے. پہلے کویسچن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انٹروڈکٹری، جس میں وہ جو پریویس نالج ہوتا ہے ٹیچر بچوں کا وہ جج کرتا ہے. جب پریویس نالج جج ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان کو ریڈی کرتا ہے نیکسٹ جو اس نے کنٹینٹ اپنا پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، پریزنٹیشن یعنی. تو وہ ہوتے ہیں ڈیولپنگ کویسچن، یعنی جو نئی چیز اس نے پڑھانی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ کویسچن کرتا ہے. پھر جو تیسری طرح کے جو کویسچن ہوتے ہیں وہ ریکیپیچولیٹری ہوتے ہیں، یعنی جو پڑھایا تو اس کی ریویژن سے ریلیٹڈ وہ کویسچن کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں اس کی. چوتھی طرح کے کویسچن ہوتے ہیں ایویلویٹری کے، کیا جو کچھ پڑھا ہے وہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی. تو اس میں فرض کریں کہ یہ میں اپنی پچھلی کلاس میں مثال دی تھی کہ پاکستان کا فلیگ سامنے ہے، ٹیچر نے پڑھانا ہے. ٹیچر بچوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے. اب کسی کو پتہ ہوگا، کسی کو نہیں پتہ ہوگا. کوئی کہے گا یہ فلاں چیز ہے، کوئی کہے گا فلاں ہے. تو ہو سکتا ہے کسی بچے کو پتہ ہو کہ یہ فلیگ ہے، وہ پوچھے گا ان میں کتنے کلر ہیں، بچے بتائیں گے کہ اس میں 2 کلر ہیں. تو جو پہلا کویسچن ہے وہ پریویس نالج جج ہوا ہے. دوسرا کویسچن اب وہ اس نے پڑھانا ہے کہ فلیگ میں 2 کلر ہوتے ہیں. جو گرین کلر ہے یہ میجورٹی کو شو کر رہا ہے، وائٹ کلر مائنورٹی کو شو کر رہا ہے. جو کریسنٹ ہے یہ پروگریس کو، اور سٹار جو ہے یہ 5 پلر آف اسلام، ارکان اسلام کو کر رہا ہے. یہ اس نے کنٹینٹ ڈیلیور کرنا ہے. اب وہ بچوں سے پوچھتا ہے بچہ یہ وائٹ کلر کیا ہے، یہ اس میں کتنے رنگ ہیں. وہ کہیں گے جی 2 رنگ ہیں. صاف ذرا ان کو نظر آ رہا ہوگا. تو وہ پوچھے گا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرین کلر کس چیز کو شو کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہو سکتا ہے، کسی کو بھی نہ پتہ ہو. تو اسی طرح وہ پھر ساتھ ساتھ بتاتا جائے گا جس کا جواب بچوں کو نہیں آئے گا. پھر جو ہے وہ ریکیپیچولیٹری، پھر دوبارہ یہی کویسچن جب ایک دفعہ بتا دیے وہ یہی کویسچن پوچھے گا، ان کو ریوائز کرے گا، اور اینڈ پہ ایویلویٹری کویسچن ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سوکریٹک میتھڈ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی 4 ڈفرنٹ طرح کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں. ٹوٹل جو پریزنٹیشن ہے وہ کویسچن آنسر میتھڈ پہ ہوتی ہے. جی کلیئر ہوا؟ سر اچھا جی، آخری ہماری فلاسفی ہے ریکنسٹرکشنزم. یہ جو ٹیچنگ میتھڈ ہیں یہ ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے جب اس چیپٹر میں جائیں گے. یہ سارے جو یہاں پہ میتھڈز آ رہے ہیں، ٹیچنگ میتھڈز اور ٹیچر سینٹرڈ اپروچز جو آ رہی ہیں، ٹیچرز کے جو ڈفرینٹ رول آ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ کے، یہ انشاءاللہ ہم سارے ٹیچنگ میتھڈ میں پڑھیں گے. بیچ 2 جو ہے وہ پڑھ چکا ہے. تو فلاسفی، اچھا اس کا جو میجر فوکس ہے، اس کا میجر فوکس ہے سوسائٹی کے اوپر، کہ سوسائٹی کو ڈیولپ کریں، ڈیموکریسی کو ورلڈ وائڈ جو ہے آپ ڈیولپ کریں. جو سوشل ایلنس ہیں، جو ایررز ہیں، پرابلمز ہیں،
ان کو ختم کریں، جیسے ہنگر ہے، ٹیررزم ہے، وائلنس ہے، تو پیس کو پروموٹ کریں، ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں، سوسائٹی کے اندر نئی چیزیں آپ لے کر آئیں جو ہیومن بینگ کے لیے بینیفیشل ہو. یعنی اس فلاسفی کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. تو یہ بچے کو کیسی تعلیم دیں گے؟ ایسی تعلیم جس میں بچہ جو ہے وہ اس طرح سے پھلے پھولے کہ سوسائٹی کے اندر ڈیموکریسی کو وہ پروموٹ کرے، سوشل نارمز کو پروموٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایررز یا پرابلمز ہیں تو ان کو وہ ریجیکٹ کرے. یہ ان کا جو ہے وہ فوکس رہے گا. تھیوڈر برامر جو ہے وہ ان کے فاؤنڈر ہیں، جارج کاؤنٹس پالو فریری وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. ان کا نا جی یہاں پہ ان کا یہ بھی پوائنٹ آپ بتا دیں اس کے لحاظ سے کہ ہم ان کا جو اسینشلی اس کا پرپز ہے نا وہ یہ ہے کہ پریپیئر اسٹوڈینٹس ٹو بی پروڈکٹیو کنٹریبیوٹنگ ممبر آف دا سوسائٹی، کہ مطلب وہ پروڈکٹیو بھی ہوں اور وہ سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ بھی کریں. جی مطلب ریکنسٹرکشن اس کا نام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرنا ہے تو وہ پروڈکٹیو سٹیزن بنیں گے. فلاسفی ایمفیسائزز دا ایڈریسنگ آف سوشل کویسچن اینڈ کویسٹ ٹو کریٹ اے بیٹر سوسائٹی ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی. اس کا دوسرا نام جو ہے سوشل ریکنسٹرکشنزم بھی ہے. فنڈامنٹل اس کے پرنسپلز: ریفارمز آر نیسیسری ان آل واکس آف لائف. زندگی کے ہر ایریا میں، سبجیکٹ میں، ہر واک آف لائف میں ریفارمز کی ضرورت ہے. فوکس آن سوشل پرابلمس، جہاں پہ بھی کوئی سوشل پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. اس فلاسفی کی 5 بیسز ہیں: ٹوٹیلٹی، ریولوشنری، ڈیموکریسی، سلیکٹیوٹی اینڈ کوہرنس. ٹوٹیلٹی کیا ہے؟ کہ پوری کی پوری سوسائٹی پہ فوکس کیا جائے، ہول آف سم تھنگ. یہ یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ ہول پہ فوکس کریں. انڈیویجویلٹی کو آپ کنسیڈر کریں بے شک، لیکن آپ کا میجر فوکس پوری سوسائٹی کے اوپر ہونا چاہیے. دوسرا ہے ریولوشنری، کہ آپ مکمل چینج کے اوپر فوکس کریں، نئی انوویشن، نئی پروڈکشن پہ تو آپ فوکس کریں. جیسے ہم نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے یا انوویشن پہ کون فوکس کرتا ہے تو وہ ریکنسٹرکشن فوکس کرتا ہے. ریولوشنری جو ہے یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کر آئیں جو میجورٹی ہماری کمیونٹی کی، سوسائٹی کی میجورٹی جو ہے اس کی نیڈ یا انٹرسٹ ہوں، تو ان چیزوں کو آپ فوکس کریں. سلیکٹیوٹی، چوزنگ سم تھنگ کیئرفلی، کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کریں جو سب کے لیے بینیفیشیل ہوں، اور نہایت جو ہے آپ احتیاط سے ان چیزوں کو آگے پروموٹ کریں. اور کوہرنس کہتے ہیں کہ آپ ان کے اندر جو چیزیں آپ سلیکٹ کر رہے ہیں تو ان کے اندر ایک کنسسٹنسی ہو، وہ ڈیولپ کریں. تو اس کی 5 یہ بیسز ہیں: ٹوٹیلٹی، ریولوشنری، ڈیموکریسی، سلیکٹیوٹی اینڈ کوہرنس. یوز آف ٹیکنالوجی ٹو کریٹ بینیفیشنٹ سوسائٹی. ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے یہ فلاسفی کرتی ہے. ڈیموکریسی از اونلی ٹروتھ اینڈ ریئلٹی. سارے لوگ جو چاہتے ہیں، سوسائٹی جو چاہ رہی ہے، سوسائٹی کی خوشحالی، بیٹرمنٹ جس کے اندر ہے، وہی ٹروتھ اور ریئلٹی ہے. ایکسپیریمنٹ، سینسز، آبزرویشن اور ریئل سورس آف نالج. یہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ کس میں آتا ہے؟ پروگریسیوزم یا پریگماٹزم. تو یہ جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ایسنشلزم کا لنک جو ہے اس کو نیو پیرینیلزم کہا جاتا ہے. تو اس طرح ریکنسٹرکشنزم کا جو ہے وہ لنک ہماری جو پچھلی فلاسفی پروگریسیوزم ہم نے پڑھی ہے تو اس کا اس سے جو ہے وہ لنک بنتا ہے. تو ایکسپیریمنٹ، سینس اینڈ آبزرویشن جو ہے ان کے نزدیک یہ سورس آف نالج ہے. کلچر، سوسائٹی، یہ بیسک سورس ہیں ہماری ویلیوز کے جو چینج ہو سکتی ہیں. اور چینج پہ کون بلیو کرتا ہے؟ پروگریسوسٹ بلیو کرتے ہیں. پیرینیلزم اور اسینشلزم ان کا فوکس جو ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ٹریڈیشن کے اوپر ہوتا ہے، اولڈ ویلیوز پہ. ایجوکیشن شوڈ ریفلیکٹ سوشل اکانومیکل کنسیڈریشن اینڈ کنسٹرکٹ نیو سوشل سسٹم. اچھا، اس میں جب MCQs جب بھی آئے گا نا، یہ آپ تھوڑے سے کی پوائنٹس بلکہ میں اینڈ پہ بھی بتاؤں گا دوبارہ انشاءاللہ. تو ہر فلاسفی میں کچھ کی ورڈز ہیں. جیسے اس فلاسفی سے ریلیٹڈ جب بھی کویسچن آئے گا، سوسائٹی، سوشل، تو اس طرح کے ڈیموکریسی، یہ اس طرح کے ورڈز آئیں گے آپ کو کویسچن میں. جب بھی کویسچن آئے گا تو سوسائٹی کا، سوشل ویلیوز کا، سوشل نارمز کا، سوشل پرابلمز کا، تو سوشل ورڈز یا سوشل یا سوسائٹی سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ورڈز آپ کو کویسچن میں لازمی ایک کلو یا اشارہ ملے گا. تو یہاں سے آپ نے جو ہے، اگر آپ کو اس کویسچن کی سمجھ نہ آ رہی ہو، بالکل بھی آپ پریشان ہوں یا کوئی چیز مکس ہو رہی ہو، تو سوسائٹی یا سوشل سے ریلیٹڈ جو ہے کویسچن وہ اس میں سے ہوگا. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. کریکولم شوڈ ریفلیکٹ سوشل پرابلمز لائک ہنگر، terrorism and violence. It is successor of progressivism.
اب objective of education prepare student for revolution, eradication of social ills, reconstruct society in order to meet cultural, social, political and economical problem, advancement of technology in every sector of life, medicine, agriculture, engineering. کریکولم ان کا ڈیموکریٹک ہے. سیوک ایجوکیشن, سیوک ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ سر معاشرے کو جو تعلیم دینے کا پروسیس ہے اس کو پولیٹیکل, ہماری جو معاشرتی تعلیم ہے جس میں ہم سوشل نارمز کو, کلچرز کو, ان چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. مثلا ٹریفک سگنل کی آپ ویولیشن نہ کریں, آپ دوسروں کی جو ہے ایون یا آڈ ٹائم میں ان کو سپورٹ کریں. تو اس طرح کی جو سوشل نارمز یا سوشل ویلیو سے ریلیٹڈ تعلیم ہوتی ہے جس میں ہم نے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, اپنے حقوق جو ہے ان کو فلفل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہوں, یہ سیوک ایجوکیشن ہوتی ہے. ڈیموکریٹک سیوک ایجوکیشن, سوشل پرابلم برنگنگ دا ورلڈ انٹو کلاس روم. کیونکہ ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, تو ہم جو ہے پوری ہم نے دنیا کو فوکس کرنا ہے, ہم جو ہے ٹوٹل چینج کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے کلاس روم میں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے جو ورلڈ وائڈ ہیں. ڈسپلن چائلڈ سینٹرڈ ہے, اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں, اس لیے یہ پھر کلو ہے کس کی طرف, ڈیموکریسی, سیوک ایجوکیشن یا یہ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ, یہ پروگریسوزم کی طرف ہے. ڈائلاگ میتھڈ, کریٹیکل کانشیسنیس, پرابلم سالونگ, کوآپریٹیو لرننگ. کریٹیکل کانشیسنیس کہ آپ بچے کو جب پڑھا رہے ہوں تو اس میں جو کریٹیکل تھنکنگ پاور ہے اس کی وہ ڈیولپ کریں, اس کو ایکسپلور کرنے دیں چیزیں, نئی چیزیں, اس کو اس طرح سے اس کی لرننگ کرائیں کہ وہ ایکسپلور کرے چیزوں کو. یہ ہے کریٹیکل کانشیسنیس. پرابلم سالونگ ہے اور کوآپریٹیو لرننگ. کوآپریٹیو لرننگ وہ ہوتی ہے جس میں لرنر ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر نے ایک پرابلم دیا, 4 کے گروپس بنا دیے, بچے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, سپورٹ کریں گے, اور ایٹ دا اینڈ جو مل کے جو پرابلم اس گروپ کو اسائن ہوا تھا وہ اس کا سلوشن پرووائڈ کریں گے. یہ ہوتے ہیں کوآپریٹیو لرننگ. کانسیپٹ آف ریکنسٹرکشن واز گیون بائی جوہن ڈیوی, یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. رول آف ٹیچر, فیسیلیٹیٹ لرننگ ایکٹیویٹیز, اسٹیمولیٹ لرننگ. یہ جو ہے ہماری فلاسفیز تھیں جنرل, اور ایجوکیشنل فلاسفیز کا یہ ایک کمپیریٹیو انالیسز ہے کہ کون کس سے جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے. آئیڈیالزم, یہ پرینیلزم سے اور ریئلزم سے ہے. اس پرینیلزم جو ہے آئیڈیالزم اور ریئلزم سے ہے. اسینشیلزم بھی ان دونوں سے ہے. پریگماٹزم جو ہے وہ پروگریسوزم اور ریکنسٹرکشن. آپ کی آواز کٹ رہی ہے, بالکل آئی نہیں جب میرے پاس. تو جی باقی سر ان کے پاس نیٹ کا ایشو ہے ان کے پاس ہے. محترم آپ کے پاس شاید کوئی ایشو ہوگا, آپ ری جوائن کر لیجیے گا. ایگزسٹینشیلزم اینڈ پوسٹ ماڈرنزم, یہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم ورلڈ وار 1 کے دوران جو ایک موومنٹ چلی تھی اس کو ماڈرنزم کہا جاتا ہے. 19ویں صدی میں, 19ویں صدی سے جو ہے جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی 1914 سے 19 تک تھی آئی تھنک, ورلڈ وار 1. 1914 سے سر 18 تک تھی. ہاں 1914 سے 18, اور دوسری جو ہے وہ کب سے کب تھی؟ 1939 سے 45. 1939 سے 45. جو ماڈرنزم ہے یہ جو ہے ورلڈ وار 1 کے دوران یہ ایک موومنٹ تھی. تو ماڈرنزم موومنٹ کا جو بیسک تھیم تھا یہ ریشنل اور لاجیکل جو ہے نالج اس پہ فوکس کرتے ہیں, جبکہ پوسٹ ماڈرنزم یہ ان سائنٹیفک ارریشنل تھاٹ پروسیس پہ فوکس کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں جو لاجیکل تھنکنگ ہے اس کو. تو یہ ان کا جو ہے مین پوائنٹس یہی ہیں, بس آپ اتنے ہی یاد رکھ لیں تو انف ہیں. یہ ہمارے جو جنرل اور ایجوکیشنل فلاسفیز تھیں یہ ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد ہم نے اسلامک فلاسفی کو ڈسکس کرنا ہے, اور اینڈ پہ 3 ہماری شارٹ سی فلاسفیز ہیں, ٹرانسینڈینشلزم, مارکسزم اور ریشنلزم. کیا خیال ہے پھر آج ان کو ڈسکس کر لیا جائے باقی ٹاپکس کو, یا کل پہ لے جائیں ان کو؟ سر میں نے نا ایک جگہ پہ پڑھا تھا ایکشن ریسرچ از میتھڈ آف ٹیچنگ, تو وہاں پہ نا ریکنسٹرکشنزم دیا ہوا تھا. مجھے نا اس پوائنٹ نے بڑا کنفیوز کیا تھا کہ ایکشن ریسرچ میں ریکنسٹرکشنزم. جی چونکہ ہم ریکنسٹرکشنزم میں ہم پرابلمز دیکھتے ہیں جو کلاس روم کے پرابلمز ہوتے ہیں, سوری اس میں ایکشن ریسرچ میں ان کے سلوشن ہم ڈھونڈتے ہیں. تو ریکنسٹرکشنزم میں بھی ہم نے بات یہی کی ہے کہ ہم ایررز کو, پرابلمز کو, ایشوز کو دیکھتے ہیں اور ان کے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں.
سر ریکنسٹرکشن کے بارے میں نا میں نے ایک اور جگہ پہ پڑھا تھا کہ فارمل پتہ نہیں فارمل اسیسمنٹ کا ٹرم یوز تھی، وہ مائنڈ تو نہیں ہے، 3 لفظ میرے ذہن میں رہ گئے ہیں. ایک فارمل اسیسمنٹ تھی، فیڈ بیک اور ری فیڈ بیک، اور اس کے بھی آگے نا انہوں نے ریکنسٹرکشنزم ہی کہا ہوا تھا. پتہ نہیں میرے مائنڈ میں تو اب یہ پوائنٹ نہیں آ رہا کہ کس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اس کو ریکنسٹرکشنزم کہا ہوا ہے. تو شاید ریکنسٹرکشنزم کے کوئی کسی ٹیچنگ میتھڈ انہوں نے ڈسکس کیا ہو، تو ٹیچنگ میتھڈ کے اندر یہ شاید چیزیں مینشن ہوں، اس کے سٹیپس مینشن ہوں گے مے بی. سر آگے فارمیٹیو ایویلویشن، آن گوئنگ فیڈ بیک اور اوتھینٹک اسیسمنٹ از دا پروسیس آف ایویلویشن آف ریکنسٹرکشنزم. جو فارمیٹیو اتھینٹک اور تیسرا کون سا بولے؟ فارمیٹیو ایویلویشن، آن گوئنگ فیڈ بیک اور اوتھینٹک اسیسمنٹ. اچھا ہاں، میں یہ بتا دیتا ہوں. جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پروسیس کے دوران جو آپ اسیس کر رہے ہیں، کوئی چیز جو ہے اس میں اس کو آبزرو کر رہے ہیں کہ اسیسمنٹ ہے یا آبزرویشن ہے یا کوئی بھی پروسیس ہے، تو جب وہ چل رہا ہے اس دوران آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ فارمیٹیو ہوتا ہے، پہلی بات. دوسرا فارمیٹیو، دوسرا کون سا بتایا اتھینٹک کے بعد؟ آن گوئنگ فیڈ بیک. ہاں، آن گوئنگ فیڈ بیک. اب فارمیٹیو پروسیس کیا ہوتا ہے کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ وہ اسیسمنٹ ہوتی ہے جب بچہ کوئی کام کر رہا ہے، یعنی انسٹرکشن ہو رہی ہے، ڈیورنگ انسٹرکشن آپ دیکھتے ہیں کہ لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو کس حد تک ہو رہی ہے، یہ ہوتی ہے فارمیٹیو. اب فارمیٹیو اسیسمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کویسچن اٹیمپٹ کر رہا ہے، جو آپ نے ٹاسک دیا ہے اس کو صحیح طرح سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ان کیس وہ نہیں کر رہا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو بھی آپ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ویل ڈن، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، نہیں کر رہا تب بھی آپ فیڈ بیک دیتے ہیں. تیسرا ہے اتھینٹک. اتھینٹک یہ ہوتی ہے کہ اب جو آپ نے اس کو دیا کیا وہ خود سے اس کو پرفارم کر سکتا ہے، یعنی جو چیز آپ نے اس کو سمجھائی ہے یا جو ٹاسک آپ نے اس کو دیا ہے کیا وہ خود سے اس ٹاسک کو پرفارم کر سکتا ہے، یہ ہوتی ہے اتھینٹک اسیسمنٹ. تو چونکہ ریکنسٹرکشن کی ہم بات کر رہے ہیں یا ایکشن ریسرچ کی بھی اس میں بات ہوئی ہے کہ ایکشن ریسرچ بھی بیسیکلی ایک پرابلم کو دیکھنا اور اس کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ تینوں چیزیں بھی ریکنسٹرکشنزم میں آ سکتی ہیں، کیونکہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ ہے اور بچے کو جو ہے ہم کلاس روم کے اندر بھی سوشل جو ایررز ہیں یا پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں. اب صاف ظاہر ہے ہم جو ہے وہ ہنگر یا تھرسٹ جو ہے وہ ایک یونیورسل یا ورلڈ وائڈ کے آپ کہہ لیں کہ ایشوز ہیں، صرف ایک اسٹیٹ کے یا ریاست کے نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں جو ہے ہم اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے بچے کی اسیسمنٹ کریں گے، فیڈ بیک دیں گے اور پھر اس سے کوئی ریئل ورلڈ جو ٹاسک ہے اس کو پرفارمنس کا کہیں گے. جی سر یہاں کسی نے کہا تھا کہ پیستالوزی جو تھے وہ امام غزالی سے انفلوئنس تھے. جی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ سورس انہیں کوئی پتہ ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ہر جگہ یہ روسو سے انفلوئنس پڑھا تھا، اور پیستالوزی ایک فادر آف ایلیمنٹری ایجوکیشن تھے، اور دوسرا ان کے بارے میں ایم سی کیوز ایک بن سکتا ہے کہ یہ چائلڈہڈ جو ٹرم ہے فرسٹ ٹائم انہوں نے یوز کی تھی. صحیح ہے، تھینک یو. اور ٹی ایچ والا کنسیپٹ جو ہے ہیڈ ہارٹ اور ہینڈ والا، جی جی وہ بھی میرے خیال میں ان کا ہی ہے. ہاں جی ہاں جی وہ کنفرم نہیں لیکن باقی نہیں، چیزیں جو ہے وہ ان کی ہے. انہی کا ہے وہ، انشاءاللہ ہم اس کے نوٹس میں پڑھیں گے. یہ میں امام غزالی والا کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا انہوں نے امام غزالی والا جو ہے نا وہ چیپٹر، اس کا میں کنٹینٹ شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں، جو ڈسکشن والا گروپ. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بیچ 4 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈسکشن ویب میں نہیں ہیں، تو میں پھر ان کو لنک بھیج دوں گا ڈسکشن ویب کا گروپ، جو ہمارا ایک گروپ ہے جو اوپن ہے جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے. نہیں میں سر میں آپ کو شیئر نہیں آپ تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، میں ان کو لنک بھیج دیتا ہوں نا گروپ میں، یہ پھر اس گروپ کو جوائن کر لیں گے ڈسکشن والے کو. آپ تھوڑی دیر بعد آدھے گھنٹے بعد شیئر کر دیجیے گا. رائٹ سر. جی